بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے پیارے نبی کی پیدائش کا ایک چھوٹا سا واقعہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ستارہ چمکا۔ ملک شام میں ایک یہودی مکہ سے کچھ فاصلے پر رہتا تھا۔ وہ جب بھی کسی کام سے مکہ آتا وہاں کے لوگوں سے ملتا اور ان سے کہتا، بہت قریب کے زمانے میں تمہارے درمیان ایک بچہ پیدا ہوگا، سارا عرب اس کے رستے پر چلے گا، اس کے سامنے ذلیل اور پست ہو جائے گا، وہ عجب اور اس کے شہروں کا بھی مالک ہو جائے گا۔ یہی اس کا زمانہ جو اس کی نبوت کے زمانے کو پائے گا اور اس کی پیروی کرے گا، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا۔ جس خیر اور بھلائی کی وہ امید کرتا ہے وہ اس کو حاصل ہوگی، اور جو شخص اس کی نبوت کا زمانہ پائے گا مگر اس کی مخالفت کرے گا، وہ اپنے مقصد اور آرزوؤں میں ناکام ہوگا۔ مکہ معظمہ میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا، یہودی اس بچے کے بارے میں تحقیق کرتا اور کہتا، ابھی وہ بچہ پیدا نہیں ہوا۔ آخر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو عبد المطلب اپنے گھر سے نکل کر اس یہودی کے پاس پہنچے۔ اس کی عبادت گاہ کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے آواز دی، اے یہودی کون ہے؟ انہوں نے اپنا نام بتایا، پھر اس سے پوچھا، تم اس بچے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس نے انہیں دیکھا، پھر بولا، ہاں تم ہی ہو اس کے باپ، ہو سکتے ہو، بے شک وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے جس کے بارے میں نے تم لوگوں سے کہا تھا، وہ ستارہ آج طلوع ہو گیا، جو اس بچے کی پیدائش کی علامت ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس وقت اس بچے کو درد ہو رہا ہے اور یہ تکلیف اسے 3 دن تک رہے گی، اس کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ راہب نے جو یہ کہا تھا کہ بچہ 3 دن تک تکلیف میں رہے گا، اس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ نے 3 دن تک دودھ نہیں پیا تھا، اور یہودی نے جو یہ کہا تھا، ہاں آپ ہی اس کے باپ ہو سکتے ہیں، اس سے یہ مراد ہے کہ عربوں میں دادا کو بھی باپ کہہ دیا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خود فرمایا، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یہودی نے عبد المطلب سے یہ بھی کہا تھا کہ اس بارے میں اپنی زبان بند رکھیں، یعنی کسی کو کچھ نہ بتائیں، ورنہ لوگ اس بچے سے زبردستی حسد کریں گے، اتنا حسد کریں گے کہ آج تک کسی نے نہیں کیا۔ اس کی اس قدر سخت مخالفت ہوگی کہ دنیا میں کسی اور کی اتنی مخالفت نہیں ہوئی۔ پوتے کے متعلق یہ بات سن کر عبد المطلب نے یہودی سے پوچھا، اس بچے کی عمر کتنی ہوگی؟ یہودی نے اس سوال کے جواب میں کہا، اگر اس بچے کی عمر طبی ہوئی تو بھی یہ 70 سال تک نہیں ہوگی، بلکہ اس سے پہلے 61 یا 63 سال کی عمر میں وفات ہو جائے گی، اور اس کی عمر بھی اتنی ہوگی۔ اس کی پیدائش کے وقت دنیا کے بت ٹوٹ کر گر جائیں گے۔ یہ ساری علامتیں اس یہودی نے گزشتہ نبیہ کی پیش گوئیوں سے معلوم کی تھی، اور سب بالکل سچ ثابت ہوا۔ قریش کے کچھ لوگ عمر بن عبداللہ بن وغیرہ ایک بت کے پاس جایا کرتے تھے، یہ اس رات بھی اس کے پاس گئے جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ انہوں نے دیکھا وہ بت اندھے منہ گرا پڑا ہے۔ ان لوگوں کو یہ بات بری لگی، انہوں نے اسے اٹھایا، سیدھا کر دیا، مگر وہ پھر گر گیا۔ انہوں نے پھر اس کو سیدھا کیا، وہ پھر الٹا ہو گیا۔ ان لوگوں کو بہت حیرت ہوئی، یہ بات بہت عجیب لگی۔ تب اس بت سے آواز نکلی، یہ ایک ایسے بچے کی پیدائش کی خبر ہے جس کے نور سے مشرق اور مغرب میں زمین کے تمام گوشے منور ہو گئے ہیں۔ بت سے نکلنے والی آواز نے انہیں اور زیادہ حیرت زدہ کر دیا۔ اس کے علاوہ ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایران کے شہنشاہ کسرا نوشیرہ کا محل ہلنے لگا اور اس میں شگاف پڑ گئے۔ یہ محل نہایت ہی مضبوط تھا، بڑے بڑے پتھروں اور چونے سے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس واقعے سے پوری سلطنت دہشت میں پھیل گئی۔ شگاف پڑنے سے شگاف یعنی کہ دراڑیں پڑنے سے خوفناک آوازیں بھی نکلتی تھیں۔ محل کے 14 کنارے ٹوٹ کر نیچے گر گئے۔ آپ کی پیدائش پر ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ فارس کے تمام آتش گداؤں کی وہ آگ بجھ گئی جس کی وہ لوگ پوجا کرتے تھے، اور اس کو بجھنے نہیں دیتے تھے، لیکن اس رات ایک ہی وقت میں تمام کے تمام آتش گداؤں کی آگ آنا فانا بجھ گئی۔ لوگوں کے پوجنے والوں میں رونا پٹنا شروع ہو گیا۔ کسرا کو یہ تمام